ان سوالوں کا جواب شاید ایک جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہے وہی ہمیں دے سکتا ہے. اینڈ ہو بیٹر دین دا پریزیڈنٹ آف دا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, اعتزاز احسن صاحب, who is I assume still under arrest at the کوہسار پولیس اسٹیشن. اعتزاز احسن صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اعتزاز صاحب, پہلے تو خبریں آپ کی اریسٹ کی اور پھر آپ سے اتنا ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, آپ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا. پہلے تو یہ بتائے گا ناظرین کو آپ اس وقت کہاں پر ہیں؟ میں اس وقت کوہسار تھانے میں ہوں اور کسی کے کافی لوگ مجھے دیکھنے باہر آئے ہوئے ہیں. کسی ایک کے ٹیلی فون سے آپ سے بات کر رہا ہوں. کتنی دیر کر سکتا ہوں یہ میں نہیں کہہ سکتا, پر ابھی بات ہو رہی ہے. تو یو آر انڈر اریسٹ, لیکن پولیس آپ کو دے آر لیٹنگ یو میک کالز. They are not letting me make calls. I am مطلب to attend calls, to receive calls. I am in the toilet talking to you. اچھا یہ بتائے گا اعتزاز صاحب کہ یہ جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں, پلیز بینگ دا کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. کہا جا رہا ہے کہ ایمرجنسی کا نفاذ نمبر 1, نمبر 2 کہا جا رہا ہے کہ آئین جو ہے وہ اس وقت معطل ہے اور پی سی او جو ہے وہ اس وقت اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے. تھوڑی سی سچویشن واضح کیجیے گا کہ ہو کیا رہا ہے اب. سچویشن بالکل واضح ہے. یہ انکانسٹیٹیوشنل سٹیپ ہے, غیر آئینی سٹیپ ہے. کانسٹیٹیوشن کے تحت آپ کسی جج کو ہٹا نہیں سکتے, سپریم کورٹ کے جج کو. اور سپریم کورٹ کے جج کو ہٹانا آرٹیکل 209, ابھی 13 ججز نے فیصلہ دیا 20 جولائی کو. اور اب یہ صرف بات یہ ہے کہ جنرل مشرف از اے بیڈ لوزر, ہی از جسٹ اے اسپوائلڈ چائلڈ, اسپوائلڈ بریٹ. وہ اس خوف سے کہ جی جو فیصلہ اب 11 ججوں کا بھی ان کے خلاف آنے والا ہے, جو ان کے خلاف آنے والا ہے. اور وہ ججز 11 کے 11 ججز کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں بٹ ٹو ڈکلیئر دیٹ جنرل مشرف از انلیگل, دا یونیفارم از انلیگل, دی پریزیڈنسی از انلیگل, ہی کین ناٹ ریمین ان پاور آفٹر 15th of November. لیکن اس وقت فی الوقت اعتزاز صاحب تھوڑا سا آپ کی قطع کلامی کر رہی ہوں کہ کیا ہم یہ تو سمجھیں کہ ایمرجنسی کا نفاذ ہے, لیکن ہمارا کانسٹیٹیوشن 1973 کا کیا یہ اس وقت از اٹ ایکٹیو اور ناٹ؟ Obviously ایکٹیو ہے. تو پھر حکومت کیوں کہہ رہی ہے کہ آئین معطل ہو گیا ہے اور پی سی او جو ہے اس پر عمل درآمد ہوگا؟ آئین معطل نہیں ہو سکتا, آئین معطل نہیں ہو سکتا. آئین کو معطل فوج کرتی ہے, بزور شمشیر و بزور بندوق کرتی ہے, لیکن یہ معطل نہیں ہو سکتا. آئین کس دنیا کا معطل ہو سکتا ہے؟ آئین کو امینڈ کرنے کی اپنی پروویژن ہے 2/3 میجورٹی کے ذریعے, اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. یہ فوجی بگڑے ہوئے لوگ ہیں, اور پرویز مشرف بگڑا ہوئے بچے کی طرح اپنے خلاف فیصلہ آنے لگا ہے تو یہ جسٹ ایکٹنگ لائک اے بیڈ لوزر. اور سپریم کورٹ نے اس کے ایکشن کو سسپینڈ کر دیا ہے, معطل کر دیا ہے. چیف جسٹس اور 9 ججز نے 8 ججز نے بیٹھ کے 9 ججز کے بینچ نے اس کو معطل کر دیا, اس کو فکس کیا ہے. آگے اب کوئی بندوق آپ کی کنپٹی پہ رکھ کے آپ کا مال چوری کر کے ڈاکہ مار کے گھر پہ چلا جائے تو آپ کہیں گے لیگل ہے, وہ لیگل ہے یا وہ آئین معطل ہے. آئین معطل نہیں ہوتا, نہ قانون معطل ہوتا ہے, نہ آئین معطل ہوتا ہے. لیکن here is a man who has stormed the Supreme Court of Pakistan. He is illegitimate. اچھا دوبارہ سے اعتزاز صاحب سوری آپ کی میں بات یہاں پہ کاٹ رہی ہوں, لیکن کچھ آپ کا آن ایئر آتے ہی, کیونکہ اس وقت آئی انڈرسٹینڈ ایکسکلوزیولی آپ ون ورلڈ سے بات کر رہے ہیں. ہمارے پاس کچھ پبلک ریاکشن جو پاکستان سے باہر دنیا دیکھ رہی ہے وہاں سے آیا ہے. لوگ دوبارہ سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت ہم سے کہاں سے مخاطب ہیں. میں آپ کو بتا چکا ہوں, I can't repeat it all the time. آپ نے بتایا کہ آپ کوہسار پولیس اسٹیشن میں. I told you I can't for obvious reasons repeat this. اوکے ٹھیک ہے, but you do say that you are under arrest اعتزاز صاحب. I am telling you. اور آپ کو کس اس کی دفعہ کے تحت انہوں نے گرفتار کیا ہے؟ یہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر آرڈیننس کے تحت. لیکن وہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر تو تب ہوتا ہے کہ اگر کوئی انٹرنل ڈسٹربنس کوئی کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی ایکسٹرنل ڈسٹربنس میں. اب یہ کوئی کام بھی فائدہ قانونی نہیں ہے, آئین کے مطابق نہیں ہے. ایوری تھنگ از انلیگل. دا کورٹ ہیز ڈکلیئرڈ دس ایکشن آف جنرل مشرف ٹو بی انلیگل, ٹو بی
اینڈ سسپینڈیڈ دیٹ. اور کیا چاہتے ہیں؟ اور کوئی دنیا میں آگے فرشتوں نے آ کے ڈکلیئر انلیگل. بہت احترام کے ساتھ اعتزاز صاحب، ٹھیک ہے جنرل پرویز مشرف کو یو کالڈ ہم اسپوائلڈ چائلڈ، آپ نے کہا ہی از اے بیڈ لوزر، لیکن اگر ہم پھر لا کی ہی گراؤنڈ پر آ کر، یعنی آئین اور قانون کے ہی میدان میں آ کر اگر ہم بات کریں تو یہ جو ہمارے پاس خبریں آئی ہیں کہ برطرف کر دیا گیا چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو، اور دوسری طرف جسٹس عبدالحمید ڈوگر نے ان کو حلف لینے کے لیے کہا گیا اور انہوں نے لے بھی لیا ہے ہماری خبروں کے مطابق. تو پھر یہ تو اسی سپریم کورٹ کے جج بھائی ہے نا. ابھی 20 جولائی کو فیصلہ آیا کہ ایکٹنگ چیف جسٹس کوئی نہیں بن سکتا جب تک چیف جسٹس موجود ہو. کوئی ایکٹنگ چیف جسٹس ہو ہی نہیں سکتا. اب ابھی 20 جولائی کو 13 ججز نے فیصلہ کیا ہے اور آپ اس کے بارے میں پھر مطلب ہے کسی کنفیوژن میں. اس میں کنفیوژن کی کیا بات ہے؟ بڑی سمپل سی چیز ہے. اٹ از انلیگل اینڈ انکانسٹیٹیوشنل. باقی بندوق اور توپ کے زور پہ، مارشل لا کے زور پہ یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں. یہ اقدامات انلیگل ہیں، انکانسٹیٹیوشنل ہے. نہیں، there is no confusion on our part اعتزاز صاحب، لیکن دیکھیں you being the protector of the judiciary and justice and the other جو آپ کے وکلا برادری کے جو بھائی ہیں، جو بار اور بینچ ہے، اب یہاں پر ایک جو ہمارے پاس رپورٹ آئے کہ تقریباً 7 ممبر بینچ نے انکلوڈنگ دا چیف جسٹس آف پاکستان، انہوں نے کالعدم قرار دے دیا ایمرجنسی کے نفاذ کو. دوسری طرف اسی جو سپریم کورٹ کے جج بھائی ہیں جسٹس عبدالحمید ڈوگر، انہوں نے حلف اٹھا لیا ایز دا چیف جسٹس آف پاکستان. تو اس کا مطلب ہے کہ بینچ میں تھوڑی سی ڈیوائیڈ موجود ہے کیا ایپکس کورٹ میں؟ ڈیوائیڈ کی بات نہیں ہے. حلف پہلے بھی اٹھایا تھا، حلف اٹھا لیا تھا ایکٹنگ چیف جسٹس نے. چیف جسٹس کی جگہ معطل چیف جسٹس کی جگہ 9 مارچ کو. تو انلیگل ڈکلیئر ہو گیا نا. یہ انلیگل ڈکلیئر ہو گیا. انلیگل ہے یہ کام. اس وقت بھی ڈوگر مائنورٹی میں تھا، آج بھی وہ غلط کام کر رہا ہے، بالکل سرین غلط کام کر رہا ہے. کس طرح وہ حلف اٹھا سکتا ہے جب ایک چیف جسٹس ہے اور وہ نمبر 2 بھی نہیں ہے، نمبر 3 جاوید اقبال صاحب نے بھی اوتھ لینے سے انکار کیا ہے. کیسے وہ حلف اٹھا سکتا ہے؟ اور اس کو کوئی ریکگنائز نہیں کرے گا، بالکل نہیں کرے گا. اور جنرل مشرف کے بھی دن پورے ہو گئے، اس سے زیادہ میں بات نہیں کر سکتا. گیٹ آؤٹ آف دی اسپیس آئی ایم ان ایٹ دی مومنٹ. ٹھیک ہے اعتزاز صاحب، میری ساتھی عائشہ بخش بھی موجود ہیں، ایک دو سوال یہ بھی پوچھنا چاہ رہی ہیں. اعتزاز صاحب یہ کہیے گا، رابطہ منقطع ہو گیا. اعتزاز صاحب نے میرے خیال سے یہ کہا ہے کہ میں مزید بات نہیں کر سکتا ہوں. ہمارے پاس جو رپورٹس یہ بتاتے چلے ناظرین کو ایک دفعہ پھر سے فار دا بینیفٹ of our audience, all the viewers in Pakistan, outside Pakistan, پاکستان کے اندر تو نہیں دیکھا جا رہا، وہاں پہ نشریات معطل ہیں تمام تر جو پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز کی. لیکن اعتزاز احسن صاحب ہم سے کوسار پولیس اسٹیشن سے بات کر رہے تھے. انہوں نے ایک پوائنٹ پہ یہ بھی کہا کہ یہ ہم سے خفیہ طریقے سے بات کریں، یا فون ان کے پاس موجود نہیں ہے، یہ کسی اور کا فون بورو کر کے بات کر رہے ہیں. دوسری طرف انہوں نے یہ بھی یہاں پہ کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ عائشہ میرے خیال سے دے دیا جو کہ کافی نوٹ وردی ہے کہ جسٹس عبدالحمید ڈوگر نے اگر تو یہ حلف لیا ہے تو وہ نہیں اٹھا سکتے ہیں. یہ ماورائے آئین ایک اقدام ہوگا. دوسری طرف انہوں نے کہا کہ 20 جولائی کے فیصلے کے بعد ری انسٹیٹمنٹ جو چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی ہوگی تھی، اس کے بعد سے کوئی کنفیوژن نہیں رہنا چاہیے کہ آرٹیکل 209 کے تحت یا مزید کسی اور کلاس کے تحت جو ہے وہ ایک چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے ایکٹنگ چیف جسٹس حلف اٹھا سکتا ہے. جی عائشہ چلیں گے ایک بار پھر سے اسلام آباد. کچھ دیر پہلے تک جو ہمیں اطلاعات موصول ہو رہی تھی، ایک تو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہو رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل طارق مجید اور وائس چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی دونوں کی صدر جنرل پرویز مشرف سے ملاقات. اس وقت ہم تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں کہ کیا اپڈیٹس ہیں اسلام آباد سے، تمام اہم فیصلے وہاں پر ہو رہے ہیں اور کس قدر عمل ہوتا دکھائی دیتا ہے. مزید جانتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے ڈائریکٹر نیوز محسن رضا. محسن صاحب کہیے گا کیا تبدیلیاں دکھائی دے رہی ہیں اسلام آباد میں، مزید کیا اپڈیٹس ہیں؟